बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नैब की तरफ से आज एक धमाकेदार ऐलान किया गया है और स्टेटमेंट दी गई है, और साथ ही शहबाज शरीफ के 25 साल जेल में जाने के हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और साथ हम बात करेंगे करोड़ों रुपए की गंदम चोरी करने पर जो नैब का केस बना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के ख़िलाफ़, उस पर आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर तोसी हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साबिक MD PIA समेत 2 मुलज़मान गिरफ़्तार हुए हैं करप्शन केस में, वो आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। आगा सिराज दुरानी की ज़मानत केस पर आज समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में, वो भी मैं आपके साथ मुख्तसर शेयर करूँगा। और फिर नैब की तरफ से जो शहबाज शरीफ और सलमान के हवाले से दबंग बयान सामने आया और स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा। पहले मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ कि आप जानते हैं कि जब सावन के दिन गुज़रते हैं और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, या गर्मी की वजह से जब बर्फ़ पिघलती है और दरियाओं में पानी ज़्यादा आता है और सैलाब की जो सिचुएशन है वो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमें देखने को मिलती है। और दरिया सिंध का इलाका है जो भक्कर से गुज़रता है, आगे लिया से, डिस्ट्रिक्ट लिया से गुज़रता है, उससे आगे जो बाकी अज़ला हैं जनूबी पंजाब के, तो वो इन दिनों में हज़ारों एकड़ जो रकबा है वो पानी उस रकबे पर आ जाता है, और ना वहाँ पर कोई फसल होती है और ना ही वो ज़ेरे काश्त आता है, और लोगों की मेहनत की कमाई से और उनकी मेहनत मजदूरी से जो फसलें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं। इस दफ़ा काम और आगे बढ़ गया है और कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं, और कई लोगों के जो उनके पास एक छत थी रहने को, वो भी पानी और दरिया सिंध ने वो बहा के ले गया है। और ये जो बस्तियां हैं ये करोड़ लाल ईसन में एहतजाज भी हुआ है, करोड़ लाल ईसन और लिया के लोगों ने एहतजाज किया है, और उनका ये कहना है कि हज़ारों लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, और क्योंकि ना वहाँ पर कोई बंद बांधे जा रहे हैं, ना वहाँ पर कोई किसी तरह से कोई बैराज बनाए जा रहे हैं, और जो वहाँ की मकामी क़यादत है, जो वहाँ पे MNA हैं या MPA हैं, उनका कोई अमली कदम नहीं है। सारे जाते हैं, तमाशा देख कर वापस आ जाते हैं, और उन गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है। और आज वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब से हम ये मुतालबा करेंगे कि ये आपके लोग हैं और इस वक्त इंतहाई परेशानी में हैं, और दरिया सिंध जो कटाव पानी की वजह से जो ज़मीनों का कटाव हो रहा है, और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं, उनके दुखों का मदावा बने, उनकी बस्तियों को बचा लें, उनके घरों को बचा लें, उनकी फसलों को बचा लें, और जो दरिया का रुख है उसको किसी तरीके से मोड़ा जाए ताकि जो वहाँ पर इतने अरसे से लोग रह रहे हैं उनको परेशानी ना हो या उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में ना हों। दूसरी तरफ जो मामला है वो करोड़ों रुपए की गंदम चोरी करने का मामला है, और ये वो केस है जिस केस में सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। और सिंध हुकूमत की गंदम चोरी आप जानते हैं कि निसार खोड़ो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन था करोड़ों रुपए की जो गंदम चोरी का। उस पर समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में, और नैब से अदालत ने जवाब तलब किया है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के गोदामों से करोड़ों रुपए की गंदम चोरी पर नैब इंक्वायरी से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया निसार खोड़ो समेत दीगर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए हमें वक्त दरकार है, जिस पर अदालत का कहना था मुलज़िम की इंक्वायरी में वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं या नहीं। मुलज़िम के वारंट जारी नहीं हुए तो दरख्वास्त निपटा देते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा निसार खोड़ो के वारंट से मुतल्लिक जवाब के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने 5 नवंबर तक उनकी दरख्वास्त ज़मानत में तौसीक़ करते हुए नैब से जवाब तलब कर लिया है कि निसार खोड़ो को क्या गिरफ़्तार करना है तो फिर तो जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको मेरिट के ऊपर सुना जाएगा, गिरफ़्तार नहीं करना तो फिर अदालत उसको अपने हिसाब से देखेगी। फिर साबिक MD PIA समेत 2 जनरल मैनेजर GM करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए हैं। साबिक MD PIA जो शाहनवाज़ रहमान गिरफ़्तार हो चुके हैं। जनरल मैनेजर ब्रांड आमिर मेमन और जनरल मैनेजर मार्केटिंग राशिद अजीज़, 3 मुलज़मान को FIA ने गिरफ़्तार किया है। ज़राए के मुताबिक गिरफ़्तार अफराद पर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट मनसूबे में करप्शन का इल्ज़ाम है। शाहनवाज़ रहमान को 9 करोड़ 90 लाख रुपए की करप्शन पर गिरफ़्तार किया गया। iPads की ख़रीदारी और त्यारे की नशिस्तें तब्दील करने के मनसूबे की मालियत
5 ارب روپے تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پی آئی اے کا 10 سال کا آڈٹ ہوا جس میں کرپشن کا معاملہ سامنے آیا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ لوگ آپ سے گرفتار نہیں ہوں گے، سول ایویشن نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو گرفتار کریں گے، پی آئی اے میں جو لوگ ملوث ہیں کرپشن میں ان کو گرفتار کریں گے۔ ایف آئی اے نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے سابق ایم ڈی کو اور 2 جو جنرل مینیجرز ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کر کے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے آغا سراج درانی کا۔ یہ سپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے۔ آغا سراج درانی کی درخواست پر آج سماعت ہوئی۔ آج آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت منظور ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ سے، اور اس کو نیب اپیل میں لے گیا تھا، اور نیب جب اپیل میں لے کر سپریم کورٹ گئی تو سپریم کورٹ میں آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت پر سوال اٹھا دیے تھے سپریم کورٹ نے، اور دوبارہ معاملہ بھیج دیا تھا سندھ ہائی کورٹ کو کہ خدا کا خوف کریں، آنکھیں کھول کے فیصلے کیا کریں، آپ آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ دوبارہ جب سماعت ہوئی تو آج جو سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اس پر جو سماعت شروع ہوئی تو نیب پروسیکیوٹر نے عدالت میں بیان دیے اور کہا کہ ملزمان کے خلاف مولانا عبدالعزیز کی درخواست پر انکوائری شروع کی گئی تھی۔ جو ایف بی آر الیکشن کمیشن اور ملزم آغا سراج درانی سے بھی تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ ریفرنس میں کتنے گواہان ہیں، تو عدالت کو بتایا گیا کہ 66 گواہان ہیں جو آغا سراج درانی، ان کی بیویوں اور بچوں کے خلاف آمدن سے زائد اساتذہ جات کا کیس ہے۔ عدالت نے کہا کہ مزید کیا ملزم کو کوئی تفتیش رہ گئی ہے، ملزم کو کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو عدالت کو بتایا گیا کہ کیونکہ ان کی درخواست ضمانت غلط طریقے سے ان کو ضمانت دی گئی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ضمانت کا جو طریقہ کار ہے جو ہمارے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان کے مطابق کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ مزید کچھ ملزمان شامل تفتیش جو پہلے نہیں ہوئے تھے وہ اب ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی سپلیمنٹری چلان بھی سبمٹ کروانا پڑے اور مزید تفتیش میں کوئی نئی چیزیں سامنے آ جائیں، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ملزم کی درخواست ضمانت خارج کی جائے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کو کہا کہ آپ اس کیس پر مزید کوئی آپ نے بات کرنی ہے یا ہم فیصلہ سنا دیں، تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ میں کچھ اور چیزیں جو عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے کل کے لیے 29 ستمبر کے لیے آغا سراج درانی کی جو درخواست ہے ضمانت اس کو دوبارہ، کیونکہ اس کو سننا شروع کیا تھا، اس کی سماعت ملتوی کر دی ہے اور کل فیصلہ ہو جائے گا آغا سراج درانی جیل جائیں گے۔ اگر ضمانت خارج ہوتی ہے، ضمانت منظور ہوتی ہے، تو پھر یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ پھر نیب کی طرف سے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے الزامات کی بنیاد پر مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، عطا تارڑ، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، یاسین اقبال، یہ جو سارے چوروں کی پوری ایک لائن ہے جو گنتے جائیں تو ختم نہ ہوں، یہ جو پچھلے 2 دن سے تماشا بنا رہے تھے منی لانڈرنگ میں بریت ہو گئی، وہ میں نے آپ کو بتایا 2 صفحات کے جو 2 صفحات کا آرڈر ہے، نہ کہیں بریت کا لفظ ہے ایکیوٹل کا، نہ کہیں پہ شہباز شریف کا لفظ ہے، اور نہ کہیں پہ یہ ہے کہ پاکستان یا پاکستان کے کسی ادارے نے کو درخواست دی تھی۔ اب نیب نے جو ہے وہ شہباز شریف اور سلمان شہباز سے متعلق برطانوی اکاؤنٹس کی تحقیقات کے حوالے سے نیب کا کہنا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے برطانیہ سے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف ان 2 بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ کوئی تحقیق کریں۔ نیب نے کہا کہ نیب نے باپ بیٹے سے برطانیہ میں موجود ان 2 اکاؤنٹس سے کبھی سوالات ہی نہیں کیے۔ نیب تاحال بیرون ملک سے بوگس اکاؤنٹس کے ذریعے ٹی ٹیز کی انویسٹیگیشن کی ہے۔ ٹی ٹیز مہارت سے اربوں روپے حاصل کرنے کے لیے استعمال کی گئیں۔ شہباز شریف اور خاندان نے ٹی ٹیز سے 2.25 ارب روپے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کیے، جبکہ بذریعہ ٹی ٹیز 2.25 ارب روپے برطانیہ اور یو اے ای سے منتقل کرائے۔ نیب کے مطابق بوگس اکاؤنٹس کے ذریعے ٹی ٹیز کا معاملہ ہی نیب کا کیس تھا۔ جن اکاؤنٹ ہولڈرز سے بیرون ملک سے رقم منتقل کرائیں وہ کبھی بیرون ملک گئے ہی نہیں، وہ پاکستان میں ہیں لیکن ان کے نام سے بیرون ملک سے رقوم جو ہے وہ منتقل کروائی گئی۔ نیب کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے یہ تمام جو ٹیکس آپریٹ کرنے والا ملزم بھی نیب نے گرفتار کیا ہے، اور نیکس آپریٹ کرنے والے ملزم کا بیان نیب ریفرنس کا حصہ ہے۔ نیب کا کیس برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے کیس سے بالکل مختلف اور ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ نیب نے بتایا کہ نیب کا کیس احتساب عدالت لاہور میں سماعت ہے۔ سلمان شہباز کو این سی اے سے کلین چٹ ملی ہے تو انہیں پاکستان واپس آ جانا چاہیے، وہ وقت ضائع کیے بغیر واپس آئیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہیں اگر وہ پیش ہوتے ہیں، سلمان شہباز اگر پیش ہو گئے
تو پھر وہ ساری زندگی جیل میں ہی رہیں گے، ان کا باہر جانے کا کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہوگا۔ ساتھ فواد چودھری نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اور فواد چودھری نے مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک تو جو جھوٹ تھا شہباز شریف اینڈ کمپنی کا، وہ جھوٹ کے اوپر کھل کر بولیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ نہ ان کو قانون کے الف بے کا پتہ ہے، اور ان کو تھوڑا سا سراغ مل جائے تو یہ ایسے اچھلتے کودتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن جب اصل بات نکلتی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں، پاناما پیپرز کو دیکھ لیں، وہ ججمنٹ کو دیکھ لیں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی پہلی ججمنٹ کو دیکھ لیں، تو یہ ہمیشہ ہی سیلیبریٹ کر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کے وہ گلے پڑ جاتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ تو کہیں اور چلا گیا ہے۔ اب جو فواد چودھری ہیں وہ ایک وکیل بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے رائٹ ہینڈ ہیں۔ انہوں نے آج قوم کو بتایا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف 6 ماہ کے اندر اندر 25 سال کی سزا ہو سکتی ہے، جو اس کے خلاف ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 6 ماہ میں شہباز شریف کو 25 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے اور نیب کا جو کیس ہے شہباز شریف کے خلاف، کیونکہ یہ جھوٹ، جعل سازی اور اس خاندان کا جو ذلت ہے وہ اس خاندان کا مقدر ہے، اور یہ جو کلین چٹ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ برطانیہ سے ان کو کلین چٹ ملی ہے، وہ کوئی کیس ہے ہی نہیں، کیس تو یہاں پر ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کیس کی جو اس وقت میرٹ ہیں اور کیس میں جو ثبوت ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے کا کیس ہو چاہے وہ نیب کے کیسز ہوں، اس میں جو ان کی پوزیشن ہے، ان کے خلاف جو گواہان ہیں، جو وعدہ معاف گواہان ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 6 ماہ کے اندر اندر 25 سال کی سزا ہوگی شہباز شریف کو۔ اور شہباز شریف یہ بات بھول جائیں کہ وہ قوم کو بیوقوف بنا لیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ کہیں برطانیہ سے ان کو کوئی کلین چٹ ملی ہے، وہ بتاتے رہیں، ان کے بتانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اگلے چند ماہ میں جیل جانے والے ہیں، اور جیل بھی لمبے عرصے کے لیے۔ 25 سال سے مراد کیا ہوا؟ عمر قید۔ 25 سال تو خیر ابھی جو ہے وہ جو خود کہتے ہیں کہ وہ 70 سال کے بوڑھے بیمار بوڑھے اور کینسر زدہ شخص ہیں، تو 25 سال تو خیر وہ پورے نہیں کریں گے۔ بہرحال اللہ کا نظام ہے، اللہ جانتے ہیں۔ تو 25 سال کی سزا کا جو ہے وہ نوید سنا دی ہے پوری قوم کو فواد چودھری نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیسز میں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔